بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو مختلف طبیعتوں کا بنایا ہے. کچھ لوگ بہت اعلیٰ مزاج اور بہت ستھری اور نچلی ہوئی طبیعت کے ہوتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے جناب سید محمد معاویہ بخاری مدثلہ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی ایسی بہت سی باتیں ظاہر ہوئیں جن سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مرضی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو کچھ آپ پسند فرماتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند ہوتا ہے، اور جس چیز کو آپ ناپسند فرماتے ہیں وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے. یہ بات آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ، بہت سے دلائل اور شواہد کے ساتھ، بہت سی واضح نشانیوں کے ساتھ یہ بات سمجھ لی. کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کور باطن ہوتے ہیں، ایسے اندھے ہوتے ہیں، ان کا مزاج ایسا خراب ہوتا ہے کہ وہ ایران کے ابو لولو فیروز مجوسی کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے انعام کی بے قدری اور توہین کر کے ان کو شہید کر دیتے ہیں. لوگوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کی ایک واضح حقیقت کے طور پر اس کو بیان کیا ہے، اور وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اچھے لوگ وہ بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں جن کا مزاج بالکل لتھرا ہوا اور ستھرا ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی میں ڈھلا ہوا، اور وہ برے لوگ جن کو یہ بات بالکل غلط لگے یہ بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں. اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی. جو آدمی پہلے ان کے پاس پہنچ کر ان کو اپنی بات سمجھا دے وہ اس کی بات کو اختیار کر لیتے ہیں. عوام الناس انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے کہنے پر اپنی رائے کو اختیار کرتے ہیں. اصحاب عزیمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو پوری تحقیق اور پورے اعتماد اور جرأت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے نتیجے میں خیر مطلق تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا صحیح راستے پر ہاتھ پڑ جاتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر پوری استقامت کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں. اور اصحاب عزیمت کی باتیں بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اکثریت کی سمجھ میں نہ آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ کیا ہے اس کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اکثریت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت گرامی کو دیکھا جائے گا. یہ منبر، یہ مجلس 41 برس سے جاری ہے، اور یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو صحیح طور سے سمجھ کر صحیح طور سے بیان کرنے کا جو فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے وہ میری پیدائش سے ماقبل سے جاری ہے. اور یہاں پر بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جو اس کام کے اور اس عمل کے جاری ہونے سے پہلے سے یہاں ان باتوں کو جانتے ہیں. جہاں یہ بات ہمارے بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہے، وہاں یہ بات اب ایک حقیقت بن چکی ہے کہ حق کی بات ہم سب سے پرانی، حق کی بات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور یہ 41 برس اس مجلس کو ہوئے ہیں، 41 برس حق کی بات کو نہیں ہوئے. حق کی بات تو 1400 برس بھی پرانی نہیں ہے. حق کی بات تو تب سے موجود ہے، تب سے ہے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور جب سے ان کی رسالت اخروی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے طے فرما دی تھی، حق کی بات تو تب سے موجود ہے. لیکن اس منبر اور اس مجلس میں مذکور ہونے والے کلام کو اور افکار کو سمجھنے میں
بسا اوقات بہت سے لوگوں سے کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس غلط فہمی کی وجہ سے کچھ اشکال اور اعتراض ہوتے ہیں۔ میری گفتگو کسی بیان صفائی کے طور پر نہیں ہے، اس بات کو میں پوری وضاحت کے ساتھ طے کر دینا چاہتا ہوں۔ میں کوئی بیان صفائی نہیں دے رہا، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے دوسرے طالب علموں کے ساتھ اپنا تعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات میری سمجھ میں کسی قدر واضح ہے میں اس کو مزید واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اس منبر سے جو کچھ کہا گیا اس کے پیچھے کچھ اصول اور کچھ مبادی ہیں۔ میں وہ اصول اور وہ مبادی آپ کے سامنے مختصر وقت میں 15-20 منٹ میں پیش کر کے منبر کو اگلے مقرر کے لیے خالی کر دوں گا، اور ان اصول اور مبادی کو اگر محفوظ کر لیا جائے، اگر ان کو سمجھ لیا جائے اور ان کو ضبط کر لیا جائے اور ان کو یاد کر لیا جائے تو انشاءاللہ قرآن مجید کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو، بلکہ بطور خاص اسلامی تاریخ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تاریخ کے ایک عظیم الشان آدمی ہیں جن سے ہماری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس کو منعکس کرنے والے آئینوں کا نام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اس کو جاننے اور بوجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد تابعین ہیں، اور اس کے بعد نسل بعد نسل، طبقۃ بعد طبقۃ، دین کا سفر، دینی معلومات کے منتقل ہونے کا سفر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم تاریخ سے بیگانہ ہو جائیں گے تو دین کے ساتھ ہمارا تمسک اور ہمارا تعلق کمزور ہو جائے گا اور خدا نخواستہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو تاریخ ہمارے لیے دین کا ایک مسئلہ ہے، تو اس کو دینی تناظر میں سمجھنا ہی ضروری ہے۔ ائمہ علماء اور اسلامی علوم کے فضلاء کے نزدیک ایک بات طے شدہ ہے کہ دین کا مطالعہ کچھ پہلے سے مقرر شدہ اصولوں کے تحت ہوتا ہے۔ کوئی آدمی قرآن مجید اٹھا کر بیٹھ جائے اور اس میں سے تفسیر بیان کرنا شروع کر دے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی اصول تاریخ پر نظر نہ ہو۔ کوئی آدمی حدیث کی کتاب اٹھا کر اس کا ترجمہ بیان کرنا شروع کر دے تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، نہ اس کے اس بیان کو قبول کیا جائے گا اگر اس کی اصول حدیث پر نظر نہیں ہے۔ کوئی آدمی فقہ کی کتاب کا اردو میں بہشتی زیور کا مطالعہ کر کے فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ جائے تو اس کے فتوے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس پر تعزیر لاگو کی جائے گی، کیونکہ جب تک اس کو اصول فقہ کا علم نہیں ہوگا وہ فقہ کے اصول و مبادی سے پوری طرح واقف نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ تاریخ کے ساتھ ہے۔ جب تک اسلامی تاریخ کے اصول و مبادی ایک آدمی کے علم میں نہ ہو، اس کو اس زمانے کی اور پچھلے تمام زمانے کی لوگوں اور ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم اور معرفت کے، بغیر کامل دانش اور آگاہی کے اس کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے کچھ اصول اور مبادی میں پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ اصول اور مبادی قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ماخوذ ہیں، اور یہ وہ اصول و مبادی ہیں جن کو سامنے رکھ کے اس منبر سے ہمیشہ تاریخ اسلام کے متعلق رہنمائی کی گئی۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ علماء امت، علماء اسلام کہف الانام ہیں، تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ علماء ہیں۔ وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے صرف اور صرف علماء ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دین کے علم کو علماء کے راستے کے ماں سوا کسی بھی راستے سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ علماء جو بات بتائیں گے وہی دین ہوگا، جو علماء بات نہیں بتائیں گے وہ دین نہیں ہوگا۔ یہ اصول نمبر 1 ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ لیکن اس اصول کی ایک ضمنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کن کو کہتے ہیں اس بات کو طے کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر کفے دستے نبایت داد دست۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، کہ ابلیس نے آدمیوں کی شکل بنائی ہوتی ہے۔ ہر وہ آدمی جو ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو اپنا مقتدا اور امام نہیں بنا لینا چاہیے۔
بسا اوقات بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابلیس آدم کی شکل میں ہی آتا ہے، لہٰذا ایک انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ علماء کن کو کہتے ہیں، اور علماء وہ کون ہیں جن کے پاس نیابت نبوی ہے، جو انبیاء کے وارث ہیں، اور جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کی فضیلت عبادت گزاروں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے۔ وہ علماء کون ہیں ان کو طے کر لینا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بیان کر کے، ایک اصول بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ علماء کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو علم کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ سورہ الم نشرح لک صدرک کے اندر اس کی تفسیر میں امام قرطبی نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا سینہ کھلتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کھلتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سینے کے کھل جانے کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سینے کے کھل جانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا دل اس دنیا کے گھر سے، جو دھوکے کا گھر ہے، اچاٹ ہو جاتا ہے، اور جو آگے کا گھر ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، اس کی طرف اس کا دل جم جاتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے۔ تو علم دین حاصل کرنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایسے علماء سے حاصل کیا جائے گا جن کی محبت اللہ کے ساتھ ہو، جن کی محبت آخرت کے ساتھ ہو، وہ لوگ جن کی زندگیاں غاصب حکمرانوں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرنے میں گزر گئیں، جن کی پیشانیاں جھوٹے خداؤں کو پوجتے پوجتے گھس گئیں، جن کے سروں میں سوراخ ہو گیا، وہ ہمیں اسوہ حسینی بتانے کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں۔ اسوہ حسینی سمجھنے کے لیے انہی لوگوں کو مدار اور انہی لوگوں کو منبع اور مصدر اور مرجع سمجھا جائے گا جن کے اندر اسوہ حسینی کی کسی قدر کوئی جھلک بھی ہوگی۔ پہلا اصول طے ہو گیا کہ علماء ہی دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، کوئی شخص اپنے مطالعے اور اپنی ذاتی غرض اور اپنی کیفیات کی بنیاد پر امت کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم حق کا کوئی خارجی تصور نہیں رکھتے، ہمارا حق کا تصور یعنی وہ چیز جس کو ہم درست سمجھتے ہیں وہ طے ہو چکا ہے۔ اب کوئی آدمی نہیں بلکہ اس وقت تمام کے تمام آدمی نہیں، کائنات ساری کی ساری مل کر اس حق کے علاوہ کسی اور چیز کو حق نہیں سمجھ سکتی، اور وہ حق وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زبان سے، اپنے کلام سے اور اپنے فعل سے اس کو کر کے دکھایا۔ اور یہ بات قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ساری کی ساری کائنات اس طریقے سے ایمان لے کر آئے گی جس طریقے سے تم ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو ان کو ہدایت کا راستہ ملا، اور اگر وہ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ تھوڑا سا بھی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو ان کا راستہ علیحدہ ہے۔ حق کا راستہ طے ہو چکا ہے، حق کو پہچاننے کا، حق کو جانچنے کا، حق کو شناخت کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اور اسی اصول کو امام سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ حق کو اگر کسی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے تو وہ کسوٹی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ جو چیز اس جماعت کے اندر پائی جا رہی ہوگی وہ حق ہوگی، اور جو چیز اس جماعت سے دور ہوتی جائے گی وہ حق سے اتنا ہی دور ہوتی جائے گی۔ حق کو پہچاننے کا کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ اور معیار ہمارے پاس طے شدہ ہے۔ ہم کوئی معروضی غیر موضوعی حق کا تصور نہیں رکھتے، ہمارا حق بالکل موضوعی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کا نام۔ ہمارے نزدیک حق اور صحابہ کرام کی جماعت ایک دوسرے کا نام ہے، دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں۔ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے وہ حق ہے، جو حق ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے رضی اللہ عنہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی اتباع نصیب فرمائے اور اس دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ان کا ساتھی بنائے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت قرآنی حیثیت کی حامل ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کا منصب، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی حیثیت، ان کا ہونا، ان کا جو کچھ بھی ہم ان کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کو جاننے کا بنیادی مصدر قرآن مجید ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔
سب سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں دماغ میں کوئی عقیدہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن سے رجوع کرے اور حدیث سے رجوع کرے. قرآن اور حدیث، قرآن مجید اس کتاب کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور حدیث اس کلام کو کہتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا، خواہ وہ آپ کے اپنے الفاظ ہوں، خواہ وہ آپ کے افعال ہوں، خواہ وہ کوئی ایسا فعل ہو جو آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو تبدیل نہ فرمایا ہو. ان تین چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 حدیث. یہ دو مصدر ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کی حیثیت کو مقرر کرنے کے لیے. اس کے بعد جو کچھ ہے، چاہے وہ کسی مقدس آدمی نے کہا ہو، چاہے وہ کسی آب زمزم کے ساتھ تحلیل کی ہوئی سیاہی سے لکھی ہوئی کتاب میں لکھا ہو، چاہے وہ کعبۃ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو، اگر وہ قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ کے خلاف ہے، اس سے صحابہ کرام کی حیثیت کو متعین نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارا اصول ہے اور یہ امت مسلمہ کا اصول ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا اصول ہے، اور اسی اصول کی روشنی میں تاریخ کا مطالعہ اگر کریں گے تو ہدایت ملے گی، اگر نہیں کریں گے تو گمراہی کا اندیشہ ہے. چوتھا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اصل عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ان کی آپس میں دوستی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مودت تھی، اور یہ عقیدہ اختیار کرنے کا حکم ہمیں قرآن مجید نے دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 1 سے زائد مقامات پر، بہت سارے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر یہ انعام کیا ہے کہ تمہارے دلوں کی نفرتوں کو ختم کر دیا. اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بڑا انعام ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ پوری کائنات کے خزانوں کو خرچ کر دیتے تب بھی آپ اکیلے اس بات پر قادر نہ تھے کہ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیں. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. تو صحابہ کرام کے بارے میں اصل الاصول، بنیادی ضابطہ یہ ہے، عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے، ان کے آپس میں محبت تھی، ان کے آپس میں تعلق تھا، ان کے آپس میں مودت تھی، ان کے آپس میں رأفت و رحمت و عطوفت کے جذبات تھے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی. بغیر دلیل کے یہ بات مان لینی چاہیے اور تسلیم کر لینی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت دراصل آپس میں محبت کرنے والوں کی جماعت، دراصل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منضبط طور پر متعلق ہو جانے والی لوگوں کی جماعت ہے. یہ اصول بنیادی اصول ہے، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر محبتیں پھیلانے کے لیے آئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر امن اور سلامتی لے کر آئے تھے. وہ کیسی تربیت تھی کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جانشین، وہ لوگ جنہوں نے سامنے بیٹھ کر، جنہوں نے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر، جنہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، جنہوں نے اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ اخذ کیا تھا، وہ اسی محبت اور اسی امن اور اسی سلامتی کے پیغام کو حاصل نہیں کر سکے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں اصلاً محبت نہیں ہے، اصلاً آپس میں تعلق نہیں ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ناقدر شناسی کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا اس کا خلاصہ آپس کی محبت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت اس کا مظہر اتم اور درجہ کمال پر پہنچی ہوئی جماعت تھی. یہ اصول بنیادی ضابطہ ہے کہ صحابہ کرام میں اصل محبت ہے. اگر اختلاف کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دلیل کی ضرورت ہے. اگر اختلاف کوئی شخص کہتا ہے کہ ہوا تو اس کے لیے ہم اس سے دلیل مانگیں گے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اصلاً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والی جماعت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے والی جماعت نہیں. پانچواں اصول ہمارا یہ ہے، علماء اہل السنہ، علماء امت اسلامیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو جماعت ہے اس میں اگر کبھی کہیں کوئی اختلاف ہوا، اس اختلاف کی بنیاد ہرگز خواہش نفسانی نہیں تھی. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا تعلق اہل السنہ سے بالکل نہیں. اہل السنہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو دونوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے.
ہرگز یہ مقصود نہیں ہوتا کہ مجھے اس میں زیادہ فائدہ ہے یا مجھے اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ صحابہ کی جماعت جب آپس میں اختلاف کبھی پیدا ہو، اصلاً ان میں اتفاق ہے، لیکن اگر کبھی اختلاف پیدا ہو تو وہ اس وجہ سے پیدا ہوگا کہ دونوں جماعتیں یا تینوں جماعتیں یا زیادہ اگر جماعتیں بن گئی ہیں تو وہ صرف اس بات میں اختلاف کر رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، جنت میں جانے کا، دوزخ سے بچنے کا زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے۔ ہرگز کوئی دنیاوی غرض، ہرگز کوئی ذاتی منفعت، ہرگز کوئی خواہش نفسانی کا وہاں پر گزر ہی نہیں۔ اس کو اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں کہ صحابہ کا اختلاف بر بنائے اجتہاد ہوتا ہے۔ صحابہ کا اختلاف بر بنائے ہوائے نفس نہیں ہوتا، صحابہ کا اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور علماء اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، طالب علم ہوں میں، علماء سے سن کر آپ کو بتاتا ہوں، اور کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اجتہادی اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو مجتہدین آپس میں اختلاف کریں تو کسی ایک مجتہد کو یقینی اور قطعی طور پر نہ درست کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے۔ جب دو مجتہد آپس میں اختلاف کریں تو انسان اپنی تحقیق کے مطابق اپنی محبت، اپنے تعلق کسی بھی بنیاد سے کسی ایک مجتہد کے ساتھ متعلق ہو کر اس کی اتباع تو کر سکتا ہے، دوسرے کو ترک تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ دوسرا مجتہد بالکل غلط ہے۔ اس مثال کو بڑی وضاحت سے علماء جانتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن حاشا وکلا کبھی امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل یا ان کے علاوہ جو مجتہدین امت ہوئے ان کو کبھی بالقطع غلط نہیں کہتے۔ ہمارا مطلقاً دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، جو ہمارے امام نے اجتہاد فرمایا ہے، وہ صواب ہے، درست ہے، محتمل الخطا ہے، خطا کا احتمال رکھتا ہے۔ اور جو مسلک اور مذہب کسی دوسرے امام کا ہے وہ خطا ہے لیکن صواب کا، درست ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اجتہادی مسائل ظنی ہوتے ہیں، یقینی اور قطعی نہیں ہوتے۔ یہ اصول طے کر لینا چاہیے کہ صحابہ کا آپس کا اختلاف جو ہو اس میں کوئی شخص مجتہد ہو یا غیر مجتہد وہ یقین اور قطعیت کے ساتھ کسی ایک فریق کو، کسی ایک جماعت کو نہ درست کہہ سکتا ہے نہ غلط، بلکہ دونوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ مأجور ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو اجر عطا فرمائیں گے، اور دونوں کو اس سارے عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نیک بدلہ ملے گا، جنت ملے گی، اور اس عمل کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، برائی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی اگر ہم ان کے بارے میں کلام کریں۔ یہ اصول طے کر لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اختلاف اجتہادی ہے، اور اجتہادی اختلاف میں جانبین کو بالیقین بالقطع نہ درست کہا جا سکتا ہے نہ غلط، بلکہ دونوں کے بارے میں خیر کی توقع رکھتے ہوئے، دعائے خیر کرتے ہوئے کسی ایک کی اتباع ضرور کی جا سکتی۔ یہ مسئلہ میرے خیال میں واضح ہو گیا۔ اگلا اصول یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان کے معاملات اگر سمجھ میں نہ آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم کف لسان کریں، اپنی زبان کو تھام لیں، اپنے منہ کو لگام دیں اور اپنے آپ کو روک کر بیٹھ لیں، طبیعت پہ جبر کر کے۔ اگر بہت زیادہ جی چاہ رہا ہو بولنے کے لیے تو منہ پر ٹیپ لگا لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کی اجازت ہمیں ہرگز نہیں۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر ان اصول کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو اپنی سمجھ کا قصور سمجھتے ہوئے خاموش ہو جانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کف لسان یعنی کہ زبان کو روک لینے کا حکم ہے، زبان کھولنے کا، زبان چلانے کی کوئی اجازت کسی قسم کی نہیں۔ ساتواں اصول، تاریخ انسانی اطلاعات کا مجموعہ ہے۔ تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ ان اطلاعات کو، ان معلومات کو کہتے ہیں جو انسانوں نے انسانوں کے ذریعے سے اکٹھی کی ہیں، اور انسان جہاں درست ہو سکتا ہے وہاں غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اگر دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، اپنے کانوں سے سنا ہوا بہت دفعہ ہم درست سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف المنقذ من الضلال کے اندر دو مثالیں ذکر کی ہیں کہ انسان اپنی سر کی آنکھ سے ستارے کو دیکھتا ہے، اتنی سی نظر آتا ہے، اتنا سا ستارہ اس کو اتنا سا نظر آتا ہے۔ یہاں موجود سب لوگ جانتے ہیں کہ ستارہ اتنا سا نہیں ہوتا۔ اپنے آنکھ کے دیکھی ہوئی بات پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا۔ انسان جو کچھ ہے وہ یقینی اور قطعی طور پر درست
یقینی اور قطعی طور پر حق پر پہنچنے والا نہیں ہے۔ انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ سے باہر، اپنی عقل اور اپنے شعور سے باہر کسی ایک ذات کا سہارا چاہیے، اور اس ذات کو ذات الوہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو حق تک پہنچانے کے لیے انبیاء کی جماعت کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور انبیاء کی جماعت میں سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا، اللہ نے اس کے اندر کہہ دیا جو شخص وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو تم پر ایمان لانے والے صحابہ ہیں، ان کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر گھومے گا گھمائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور بالآخر جہنم واصل کر دیں گے اسے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ برا ٹھکانہ ہے اس شخص کا جو صحابہ کی جماعت کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت جہاں پر کھڑی ہو جائے، انسانی اطلاعات یعنی کہ تاریخ اس کے برخلاف کو جتنا مرضی درست کر کے دکھائیں وہ درست نہیں ہے۔ یہ اصول ہمارے دوسرے اصول کے ساتھ بھی براہ راست متصل ہے، جہاں پہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اسی اصول سے یہ بات نکلتی ہے، یہ متضمن ہے اس کے اندر کہ جو انسانی اطلاعات کا مجموعہ ہے، اس کا بتایا ہوا حق، اس کا بتایا ہوا ثواب، اس کو بھی صحابہ کرام کی جماعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اگر اس جماعت کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد وہ خالص نکلا تو اس کو حق سمجھیں گے، وگرنہ وہ باطل ہے اور دیوار میں مار دینے کے لائق ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگلا اصول، اسی اصول کے بارے میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ دو لوگ وہ ہوئے، اس کے علاوہ دیگر مورخین، امام ابن جریر کو اول المورخین سمجھا جاتا ہے، اول پہلی صدی ہجری کے آخر کے آدمی ہیں، دوسری صدی ہجری کے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں مقدمے میں لکھ دیا ہے، اور اگر کوئی شخص اصول تاریخ سمجھنا چاہتا ہو مسلمانوں کے تو وہ مقام پڑھنا بہت زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، جو تاریخ طبری کے مقدمے کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے یہاں پر نقل کیا ہے وہ انسانوں کی بتائی ہوئی باتیں، نہ ان کی صحت پر ہمیں یقین ہے نہ ان کے غلط ہونے پر ہمیں یقین ہے، یہ انسانوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ان کو پرکھا جانا چاہیے، ان کو جانچا جانا چاہیے، ان کو شناخت کرنا چاہیے، ان میں سے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانچ اور پرکھ کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو طے فرما دیا۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے معیار پر تاریخ کی معلومات کو پرکھا جائے گا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فیصلہ ہمیں ایک نظر آتا ہے اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوسرا فیصلہ زیادہ درست تھا، تو ہم سمجھیں گے کہ تاریخ غلط ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت نے جو فیصلہ کیا وہ درست ہے۔ اگلا اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور مسلمان سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ان کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا فائدہ مند نہیں ہے بلکہ گناہ کا سبب ہے۔ برے آدمی بھی اگر ہوں تو ان کی صرف برائیوں کو ذکر کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ گناہ کا سبب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، تم اپنے مردوں کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرو۔ پچھلے دنوں ملتان کے ایک بہت بڑے عالم اور میرے بہت مہربان اور کرم فرما، انہوں نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کے لیے عطا فرمائی۔ اس کتاب کا نام تھا اسباب زوال امت۔ فرمایا کہ بہت قیمتی کتاب ہے، میں نے دلی سے منگوائی ہے، پاکستان میں مل نہیں رہی۔ اس کے اندر صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو زوال کس لیے ہوا، اور اس کے اندر صرف اور صرف بادشاہوں کی برائیاں لکھی ہوئی تھی۔ فلاں بادشاہ نے یوں برا کیا، فلاں بادشاہ نے یوں برا کیا، فلاں بادشاہ نے یوں برا کیا۔ اچھا، وہ ساری کتاب میں نے پڑھ لی، 500-600 صفحوں کی کتاب تھی۔ اس کے بعد جب میں نے وہ کتاب انہوں نے مجھ سے واپس مانگی، مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اس پر تاثر کیا ہے؟ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بالکل ناکام کتاب ہے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ جو تھے وہ شراب پیتے تھے اور بدکاری کرتے تھے، اس وجہ سے ہم لوگ جوتے کھا رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیں جوتے مار رہے ہیں وہ تو ہم سے زیادہ شرابیں پیتے ہیں، وہ لوگ تو ہم سے زیادہ بدکار ہیں۔ تو یہ تو کوئی سبب نہ ہوا کہ جو شراب پیے وہ جوتے کھاتا ہے، تو بھائی جو شراب پی رہا ہے وہ تو جوتے مار رہا ہے، کھا نہیں رہا۔ جو آپ نے دلیل نکالی تھی وہ تو نہیں بنی۔ کہتے نہیں تمہیں خاص طور پر کس پر اعتراض ہے؟ میں نے کہا خاص طور پر مجھے مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، اعتراض مجھے کسی پر نہیں، ایک مثال کے طور پر ذکر کرتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ ہوا ہے شاہ جہان، اورنگزیب عالمگیر کا باپ۔
شاہ جہان حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے متقی ترین لوگوں میں سے ایک انسان تھے، ان کے وابستہ لوگوں میں سے اور ان کے خلفاء سے بیعت ہوا انسان تھا. غالباً حضرت مجدد کے ہاتھ پر بھی بیعت کی تھی، اور حضرت مجدد کو اس سے بہت محبت تھی، اور وہ بہت نیک آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بہت اس میں خوبیاں تھیں. ایک انگریز اس کے زمانے میں فرانس سے آیا تھا، برنیئر لکھتے ہیں، برنی پڑھتے ہیں اسے، وہ اس کا معالج تھا. اس نے واپس جا کے ایک جو ہے وہ سوانح لکھی کہ شاہ جہان کو میں نے کیسا دیکھا، شاہ جہان کا دربار کیسا تھا. اس کے اندر اس نے سوائے خباثت کے اور کچھ نہیں لکھا، اور اس کے اندر اس نے لکھا معاذ اللہ کہ ایسا جو بادشاہ تھا مسلمانوں کا، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا. مطلب سوال یہ ہے کہ اس کو عورتوں کی کیا کمی تھی؟ اس وقت جو پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، حسین سے حسین ترین عورت وہ چاہتا تو اٹھا سکتا تھا، شادی کر سکتا تھا، اغوا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. الزام کیا لگایا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. اب وہ صاحب جنہوں نے اسباب زوال امت لکھی ہے، ان کو شاہ جہان کی سیرت میں صرف یہی ایک بات ملی ہے بیان کرنے کے لیے، انہوں نے اٹھا کے اس بات کو اپنی کتاب میں شامل کر دیا ہے. میں نے کہا مجھے اس بات پہ غصہ ہے. ان کو شاہ جہان کی پوری زندگی کے اندر ایک بات ملی ہے، ایک انگریز کی لکھی ہوئی فرانسیسی بدباطن خبیث انسان کی. ان کو شاہ جہان کی زندگی میں اور کچھ نظر نہیں آیا. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اصول اہل السنہ، اصول تاریخ کی خلاف ورزی کرتا ہے. مسلمان تاریخ کو اس طرح سے نہیں پڑھتے کہ جس آدمی نے کسی خباثت کی وجہ سے، کسی بدمعاشی کی وجہ سے، کسی بدتینتی اور اپنی فطرت اور مزاج کے مسخ ہو جانے کی وجہ سے کسی مسلمان مردہ پر کیچڑ اچھاڑا، چن چن کر کسی گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح صرف ان گندگی کے چھینٹوں پر جا کر بیٹھے، یہ مسلمانوں کے تاریخ کو مطالعہ کرنے کا طریقہ نہیں. مسلمان فوت شدگان کی بھلائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہاں اگر کوئی برائی ہو تو اس کے مقام پر رکھ کر تذکرہ کرتے ہیں. اور اگلا اصول، نواں اصول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد کے لوگوں کے بارے میں بھی حسن ظن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور مسلمان بحیثیت مجموعی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مومنین کے بارے میں ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں اصلاً بھلائی کی توقع رکھنی چاہیے. ہر وہ شخص جس کو آپ مومن سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ بھلا ہوگا. اگر کوئی شخص اس کو برا کہتا ہے تو پہلے اس کو برائی کی دلیل دینی چاہیے. اور اگر کہیں پر بھلائی اور برائی دونوں کی باتیں ملتی ہوں، کسی شخص کے بارے میں بھلی بات بھی سننے کو ملے اور بری بات بھی سننے کو ملے، تو انسان کو حسن ظن کرتے ہوئے بری بات کی تعویل کرنی چاہیے کہ یہ بری بات کسی دیکھنے والے کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، کسی دیکھنے والے نے، کسی سننے والے نے غلط سمجھا ہوگا، اصل میں وہ آدمی بھلا ہو. یہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر مومن کے بارے میں مسلمان کا یہ رویہ ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا مومنین کے ساتھ حسن ظن کرو. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برے ظن سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارکہ آپ نے فرمایا ظن سے، گمان کرنے سے بچ جاؤ. جو لوگ ہم سے 1000 برس، سینکڑوں برس پہلے گزر چکے، ان کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کوئی بات کر ہی کیسے سکتے؟ جب آپ یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے تو محض ظن اور تخمین اور قیاس اور گمان اور وہم کی بنیاد پر ان کی حیثیت کو مقرر کرنا اور ان کے بارے میں صرف برائی کا اعتقاد کرنا کتنا بڑا غلط رویہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کی رہنمائی فرمائے اور برائی سے بچائے. آخری بات مکمل کرنے والی، یہاں پر اس منبر سے بطور خاص ایک شخصیت، تاریخ کی ایک مظلوم شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اور اس شخصیت کا نام لے کر اس منبر کے زیب نشین ہونے والے، اس منبر کو زینت بخشنے والے اکابر علماء کرام جو اب تک مجھ سے پہلے ہوتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے ان کی جگہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. گو مجھ میں لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے اور اس میں کوئی انکسار بھی نہیں ہے. ان علماء پر بطور خاص زبان درازی کی گئی. میں نام لوں گا، نام لینے سے میں نہیں گھبراتا. ہمارے مرشد اور ہمارے مربی حضرت سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ ہندو پتنیوں کی طرح تم لوگ بھی اگر اس کا نام لے لو تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. میری مراد یزید ابن معاویہ ہے. حضرت امام سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری جو اس منبر سے جاری ہونے والے ہر کلمے کے فکری مقتدا اور رہنما ہیں. یہاں پر بیٹھ کر جس آدمی نے بھی جو بات کی ہے وہ امام سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رہنما سمجھتا ہے. امام نے اپنی تقریر میں فرمایا لا نحبہ ولا نسبہ، ہم یزید سے نہ محبت کرتے ہیں نہ اس کو گالی دیتے.
ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، ہم اس سے کوئی محبت کوئی تعلق ہمارے دل کے اندر ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان تمام لوگوں کو اپنا مخالف کر لیں، رائے عامہ کو اپنا مخالف کر لیں۔ وہ ایسے علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، علماء کی صف میں موجود، جن کے آباء اور قبا، جن کا گنبد شکم دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، جن کو ڈاکٹروں نے انکار کر دیا ہے کہ آپ کا اب لائپوسکشن بھی نہیں ہو سکتا، جسم کے اندر چربی نہیں ہے، سارا گوشت ہی گوشت ہے، جن کا طول و عرض سٹیج کو بھر دیتا ہے، جو زمین پر بغیر سہارے کے بیٹھ نہیں سکتے، ان سب علماء کو اپنا دشمن بنا لیں، جنہوں نے ساری زندگی غاصب حکمرانوں کے ساتھ مل کر حق پرستوں کی دشمنی کی ہے، جنہوں نے مخبریوں کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالا ہے، ان کو اپنا دشمن بنا لیں۔ جو اپنے سر کی پگڑیوں کے اندر بچھو لیے پھرتے ہیں، ان کو اپنا دشمن بنا لیں، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید کی شخصیت اور اس کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جس کا ملزم اسے ٹھہرایا گیا ہے، اگر اس الزام کی نفی اس منبر سے کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ 10 اصول تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت، جیسا کہ ابھی حافظ سید محمد معاویہ بخاری مدظلہ العلی ارشاد فرما رہے تھے، یزید کے زمانے میں کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ یزید کا زمانہ گزر جانے کے بعد صحابہ کی جماعت، جتنے بچے کھچے صحابہ تھے، وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ اور مومنین، جو تمام کے تمام مومنین کی جماعت تھی، جو اکثریت تھی، جو سارے کے سارے علماء تھے، جو سارے کے سارے مقتدا تھے، وہ سب کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ کے ارشادات کیا تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے ورثاء کے ارشادات کیا تھے؟ ہمارا یزید، یہ آخری اصول پورے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، یزید ہمارے لیے معیار نہیں ہے، یزید ہمارے لیے موضوع گفتگو نہیں ہے، یزید ہمارے لیے عنوان کلام نہیں ہے، ہمارے لیے عنوان کلام از اول تا آخر جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ اگر کوئی شخص یزید کو گالی دے کر جماعت صحابہ کا دفاع کر سکتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے، اگر وہ ایسا بے وقوف ہے کہ یزید کو گالی دے دینے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ جماعت صحابہ کا دفاع ہو سکتا ہے، بسم اللہ، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارا تعلق جماعت صحابہ کے ساتھ۔ جب تفتازانی کتاب میں یہ لکھیں گے کہ لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ معاذ اللہ، تو ہمارا اختلاف ہوگا۔ یزید کے اعوان و انصار، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تمام صحابہ کو اگر کوئی گالی دے گا تو ہمارا اختلاف شروع ہو جائے گا، اور ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اور ہم بیان کریں گے اور ہم بولیں گے، چاہے آپ ہمیں گالی دیں، چاہے پتھر ماریں، چاہے گولی مار دیں۔ ہمارا تعلق جماعت صحابہ کے ساتھ ہے۔ ہم اس کے دفاع کے لیے اپنے تن کی، اپنے بدن کی، اپنے دماغ کی، اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں جہاں تک ہو سکا صرف کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس جملے کو سچ کر کے دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔